قربان کرتے ہیں تو قربانی کا واجب آپ کا ادا ہو جائے گا۔ خشک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ویسے قربانی کے جانوروں کے تھن خشک ہی ہوتے ہیں، دودھ ان میں آ نہیں رہا ہوتا، لیکن جو خراب تھن ہوتا ہے نا وہ نارمل تھن جیسا نہیں دکھتا ہے، تو آپ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ جو تھوڑا سا اوپر گیا ہوا ہے، تھوڑا سا سائز میں بالکل اسکویز ہوا ہوا ہے، چھوٹا ہوا ہوا ہے، اور دوسرا نارمل سائز کا لگ رہا ہے، تو جو اسکویز ہو کے بالکل چھوٹا اوپر کی طرف چلا گیا یہ خراب تھن ہے، تو یہ والا جانور قربان نہیں کیا جا سکتا۔ دودھ تو کسی بھی تھن میں نہیں آ رہا ہوتا، عموماً خشک ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ چاروں کا سائز دیکھ لیں کہ وہ خراب، کٹے ہوئے اور خشک اس طرح سے نہ ہوں۔ 10واں عیب کیا ہے؟ وہ ایسا باولا اور پاگل جانور نہ ہو جو چرتا ہی نہ ہو، جو کھانا پینا کھاتا ہی نہ ہو، ٹکرے مار رہا ہے، ساری چیزیں توڑ رہا ہے اور کھانا نہیں کھا رہا، چارہ نہیں کھا رہا، اتنا بدکا ہوا اور اتنا باولا پاگل ہو گیا جانور، ایسے جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں خراٹ ہے، بھاگتا ہے، مارتا ہے لوگوں کو ٹکریں، لیکن اپنا کھانا پینا بھی جاری رکھا ہوا ہے، اتنا مجنون اور پاگل نہیں ہوا، اس کی قربانی بالکل درست ہے۔ تو جب بھی جانور خریدنے جائیں اس کے سینگوں کو واضح طور پر دیکھیں، کوئی ڈنڈی نہ مار رہا ہو بیچنے والا، اس کی آنکھوں کو اچھی طریقے سے دیکھیں، نہ بھینگی ہو، نہ اندھا ہو، نہ کانا ہو، اس کا کانوں کو دیکھیں، دونوں کان درست ہونے چاہیے، کہیں کٹے ہوئے نہ ہوں اور بغیر کان والا نہ ہو، اس کی ناک کو دیکھیں، ناک پہ کوئی بڑا زخم یا بڑا کٹ نہ لگا ہوا ہو، اس کی دم کو، اس کی چکی کو دیکھیں وہ کٹی ہوئی نہ ہو، صحت کو دیکھیں بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ نہ ہو، اسی طرح اس کی چلا کے اس کو دیکھیں بالکل چال زبردست ہونی چاہیے، ڈس بیلنسڈ نہ ہو، اور اگر ڈس بیلنسڈ ہے لیکن پھر بھی چل پا رہا ہے تو آپ اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے چال بالکل صحیح ہو۔ اس کا منہ کھلوا کے، ایک تو ہم 2 دانت چیک کرتے ہیں، باقی اس کا منہ پورا کھلوا کے اندر کے سارے دانت چیک کریں، کوئی بھی دانت ٹوٹا ہوا نہ ہو، اگر کوئی ٹوٹا ہوا ہے تو بہتر ہے اس کو نہ لیں، لے لیا تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اتنے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں کہ وہ چارہ بھی نہیں کھا سک رہا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ بکری کے تھنوں کو، گائے بھینس کے تھنوں کو واضح طور پر دیکھیں کہ ان میں کوئی خراب، کوئی زخم لگا ہوا، کوئی کٹ لگا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح نارملی وہ کھا پی رہا ہے، وہ مجنون نہیں ہے، باولا نہیں ہے، تو ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ عیب اگر ذبح کرنے سے پہلے ہو رہے ہوں پیدا تب ان کی قربانی کا مسئلہ ہے، لیکن ذبح کرتے وقت، چھری پھیرتے وقت اگر کوئی جانور بدکتا ہے اور یہ عیب پیدا ہو جاتے ہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ذبح کیا اور ابھی آدھا ذبح ہوا تھا کہ جانور بدکا اور اس نے اپنی ٹانگ توڑ دی، مثال کے طور پہ بھاگنے لگا اور ٹانگ ٹوٹ گئی، تو اس کو مزید چھری پھیر کے ذبح کر لیں، آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ یا وہ کسی جگہ سے ٹکرایا اور اس کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ذبح کرتے وقت کوئی بھی عیب پیدا ہو، وہ اس عیب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جانور آپ کا ویلڈ مانا جائے گا۔ لیکن ذبح سے پہلے اگر یہ عیب پیدا ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ خریدا تو صحیح سلامت تھا، لیکن منڈی سے یہاں لائے اور جیسے وہ سوزوکی سے اترا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور اب صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، تو آپ کو دوسرا جانور لانا پڑے گا۔ لیکن مثال کے طور پہ اس کی ٹانگ مڑی اور وہ بیٹھ گیا، چلی پھر ہی نہیں رہا، لیکن 10 دن ابھی باقی ہیں قربانی کا دن آنے میں، آپ نے اس کا علاج کروایا، اس کو تھوڑا سا وہاں پہ مرم پٹی کی اور اس کو کھلایا پلایا، دوائی وغیرہ لگائی، اور 10 دن کے بعد ذی الحجہ کا جب 10 تاریخ آئی، 11 آئی، 12 سے پہلے وہ جانور چلنے پھرنے لگ گیا، صحیح سلامت ہو گیا، اگرچہ چال میں ابھی فرق ہے لیکن چل پا رہا ہے، قربان گاہ تک جا رہا ہے، تو اس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ یا مثال کے طور پہ لاغر تھا، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ، لیکن آپ نے 1 مہینہ اس کو پالا، اس کو زبردست غذا دی اور وہ مضبوط تڑنگا ہو گیا، تو اس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یعنی قربانی کے دن تک اگر کوئی عیب پیدا ہو اور آپ اس کو دور کر سکیں اور کر دیں اور پھر چھری پھیریں تو یہ جانور ویلڈ ہے، لیکن وہ عیب دور ہو ہی نہیں رہا اور قربانی کا وقت آ گیا ہے، تو اب نیا جانور لانا پڑے گا، اس کو قربان نہیں کر سکتے۔ اس جانور کو آپ قصائی کو دے دیں، قصائی اس کو ذبح کرے گا، اس کا گوشت فروخت کرے گا، آپ کو تھوڑے بہت پیسے مل جائیں گے، آپ دوسرا جانور لے کر آ جائیں۔ لیکن شرعی فقیر نے کوئی جانور لے لیا، اس میں عیب پیدا ہوئے، تو اب اس پر اسی جانور کو قربان کرنا لازم ہے، اس کو دوسرا جانور لانا لازم نہیں ہے، تو وہ اسی کی قربانی کر لے، اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ شرعی فقیر کا یہ معاملہ ہے۔